گرینڈ حیات ہوٹل کا پال روم اس وقت نیشنل سپیلنگ بی کے 92ویں مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والے فریقین سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہال میں موجود اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود ایسی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ وہ دو افراد جو فائنل میں پہنچے تھے، ان کے درمیان 14واں راؤنڈ کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ فینسی اپنے لفظ کے ہجے کرنے کے لیے اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ سپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے سپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ فینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے اس لفظ کو خود دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ میں ورڈز میں سے ایک تھا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ترکی کا لفظ ہو سکتا ہے۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھے گلے میں لٹکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کے ہجے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا لفظ نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہر بچہ ہی لاشعوری طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ فینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ایس اے ایس ایس اس نے رک کر لفظ کے ہجے کرنا شروع کیے۔ وہ پہلے 4 حرف بتانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکی۔ زیر لب اس نے باقی کے 5 حرف دہرائے اور پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ اے ایف آر، اور ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے بھی بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 حرف کو دہرایا۔ یو ایس۔ مائک کے سامنے کھڑی فینسی نے بھی بالکل اسی وقت یہی 2 حرف بولے اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ شوق صرف اس کے چہرے پر نہیں تھا، اس دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھا۔ پروناؤنسر نے اب ایس اے ایس ایس اے ایف آر اے ایس کے درست اسپیلنگ دہرا دیے تھے۔ فینسی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ آخری لیٹر سے پہلے اے ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے یو کیا سوچ کر لگا دیا؟ اس نے خود کو کوسا۔ تقریباً فق رنگت کے ساتھ فینسی گراہم نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ ممکنہ رنر اپ کو کھڑے ہو کر دی جانے والی داد تحسین تھی۔ 9 سالہ دوسرا فائنل میں پہنچنے والا بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ فینسی کے قریب پہنچنے پر اس نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ فینسی نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے اور وہ دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ فینسی نے اسے دیکھ لیا۔ فینسی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی کہ اگر وہ بھی اپنے لفظ کے غلط ہجے کرتا تو وہ ایک بار پھر اپنے فائنل راؤنڈ میں واپس آ جاتی۔ ڈیٹ واز اے کیچ 22، اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا یا وہ اس لفظ کو واقعی اپنے لیے بھی کیچ 22 ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا، ہر کوئی چاہتا۔ اسٹیج پر اب وہ 9 سالہ فائنلسٹ تھا۔
اپنی اسی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے سٹیج سے نیچے بیٹھے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جوناتھن جواباً مسکرایا تھا، اور صرف جوناتھن ہی نہیں، وہاں سب کے لبوں پر ایسی ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ 9 سالہ فائنلسٹ، اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے حاضرین کا سویٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، چمکتی ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح پرجوش اور جاندار تھیں، اور اس کے تقریباً گلابی ہونٹ جس پر وہ وقتاً فوقتاً زبان پھیر رہا تھا، اور جن پر آنے والا ذرا سا خم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ معصوم فتنہ تھا، یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے، جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ سٹیج کی بائیں طرف پہلی رو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بے حد پرسکون تھے۔ ان کے چہرے پر اب بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی جب ان کا بیٹا چیمپئن شپ ورلڈ کے لیے آ کر کھڑا تھا۔ ٹینشن اگر کسی کے چہرے پر تھی تو وہ ان کی 7 سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی، جو 2 دن پر مشتمل اس پورے مقابلے کے دوران ہلکان رہی تھی، اور وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہماک کے ساتھ اپنے 9 سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا۔ CAPPELLETTI۔ جوناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی تھی جیسے وہ بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوئی تھیں۔ ہال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ اس نے اس چیمپئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اسی طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھینچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے مشکل وقت تھا، لیکن بے حد روانی سے، بغیر اٹکے، بغیر گھبرائے، اسی پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر کرتا رہا تھا، اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے تھا۔ DEFINITION پلیز۔ اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا شروع کیا۔ اس زبان کا ماخذ۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا۔ اٹالین۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں بائیں حرکت دی۔ اس کی بہن بے چینی اور تناؤ کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے ہی تاثرات کے ساتھ پچھلی تمام الفاظ کے ہجے کرتا رہا تھا۔ پلیز اس لفظ کو کسی جملے میں استعمال کریں، وہ اب پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد گلے میں لٹکتے ہوئے نمبر کارڈ کی پشت پر انگلی سے اس لفظ کو لکھنے لگا۔ اب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اسے آخری 30 سیکنڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی، جس میں اس نے اپنے لفظ کے ہجے کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں گھومنا بند ہو گئی۔ CAPPELLETTI۔ اس نے ایک بار پھر لفظ دہرایا۔ CAPPELL۔ وہ ہجے کرتے ہوئے ایک لحظہ کے لیے رکا، پھر اپنا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ ہجے کرنے شروع کیے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور بہت دیر تک گونجتا رہا۔ اسپیلنگ بی کا نیا چیمپئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تالیوں کی گونج تھمنے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کے حرف بتانے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لفظ کے ہجے نہ کر سکنے کی صورت میں فینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آ جاتی۔ پروناؤنسر نے لفظ اناؤنس کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، پھر اس کا منہ کھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ او مائی گاڈ!
اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سکتے میں تھا اور پوری چیمپئن شپ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھیں اور وہ خود اس طرح جامد ہوا تھا۔ فینسی بے اختیار اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے دوبارہ چیمپئن شپ میں واپس لا سکتا تھا۔ اس کے والدین کو پہلی بار اس کے تاثرات نے کچھ بے چین کیا تھا۔ ان کا بیٹا اب اپنے نمبر کارڈ سے اپنا چہرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، اور ان میں سے بہت سو نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی۔ وہاں بہت کم تھے جو اسے جیتتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہال میں بیٹھا ہوا صرف ایک شخص مطمئن اور پرسکون تھا۔ پرسکون یا پرجوش کہنا مشکل تھا، اور وہ اس بچے کی 7 سالہ بہن تھی جو اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے اپنے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے تالی کے انداز میں بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کے تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا۔ پھر اسٹیج پر اپنے لرزتے کانپتے کنفیوز بیٹے کو، جو نمبر کارڈ کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے انگلی سے کچھ لکھنے اور بڑبڑانے میں مصروف تھا۔